جگہ پہنچائی جائے کہ یہ جو قتل ہوا ان کا، ہمارے حساب سے شہادت ہوئی ان کی، یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے، اس سے ایک دن پہلے پنڈی میں ایک وکیل صاحب کو ان کے بچوں کے سامنے قتل کر دیا گیا. پھر یہ خیبر پختونخوا میں متواتر وکلاء کی شہادتیں ہوئی ہیں، وہ ہو رہی ہیں. پھر فیصل آباد کے صدر تھے، سابق صدر فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے جناب نوید مختار گمن صاحب، ان کو بھی قتل کر دیا گیا. ہر جگہ پورے پاکستان میں وکلاء کا ہر طرح سے یونیفارم کے اندر قتل، اور بار روم کے اندر قتل، ہائی کورٹ کے پریمیسز میں. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ بھی یہاں ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی جو زیادتی ہوئی ہیں ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں. ہم آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس ہماری ہم نے ہمیشہ صحافیوں کے جو ظلم ہوا، ہم نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے. دیکھیے یہ جو قتل ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اگر وکلاء، اور وہ بھی اتنے سینئر رہنما جن کی اتنی خدمات تھیں، اور ایک بزرگ آدمی، وہ کوئی بھی اس کی وجہ ہو، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے ان کو بار روم میں مار دینا، ہم اس قتل کی، اس شہادت کی، اس قتل کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم ساری کمیٹی آپ کے سامنے سپریم کورٹ بار کی اس لیے آئی ہے کہ تاکہ ہم یہ بات بیان کر سکیں کہ جو ہمارے اس پہ ہو رہا ہے. ہم نے ہم ماشاء اللہ سے ہم نے سب نے ان کا نماز جنازہ، کل ہم لوگ شامل تھے، ان کے خاندان سے ہم نے تعزیت کی، اور ہماری اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو جوار رحمت میں بلند مزاج، جتنے وکلاء شہید ہوئے ہیں ان سب کو اعلیٰ مقام جنت میں اللہ میاں نصیب فرمائے. لیکن دیکھیں جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں حکام سے، دیکھیں ہماری ایک پرزور اس طرح ڈیمانڈ رہی ہے کہ یہ جو ہمارے وکلاء کے ساتھ اور ایون صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس میں ہم نے کہا ایک قانون بنایا جائے. اس کو ہم نے کہا ہے لائرز پروٹیکشن ایکٹ. ہر صوبائی حکومت سے ہم نے درخواست کی ہے، ہمارے سے پہلے لوگوں نے درخواست کی ہے اس قانون کے فیڈرل لیول پہ یہ بننا چاہیے، لیکن ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی ہے. تو یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جلدی سے ایک لائرز پروٹیکشن ایکٹ جو ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی صحافیوں کے لیے بننا چاہیے، فوراً کے فوراً مختلف اسمبلیز اس کو پاس کریں اور فیڈرل پارلیمنٹ کریں. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کل ہماری ایک ایمرجنٹ میٹنگ ہوئی ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی پشاور رجسٹری میں. وہاں ہم نے سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری یہ بات ہم آگے کیسے پہنچائیں تاکہ لوگوں کا اثر. تو ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ڈائریکٹ پٹیشن انڈر آرٹیکل 184(3) آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہم لوگ دائر کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہماری بیسک ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ وکلاء کی پروٹیکشن کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. سیکنڈلی ایک یہ لاء کے اوپر کے اس کے اوپر کے فوراً قانون سازی ہو. تو یہ ہم آپ کی توسط سے پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ ہم لوگ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ پٹیشن کریں گے، کیونکہ ہم لوگ اب تھک چکے ہیں اپنے وکلاء کی جنازے اٹھا کے. تو مطلب یہ ساری چیزیں ہیں اس کے مطلب. پھر ہم نے کہا اس کو بات کو اور آگے کیسے بڑھایا جائے. پھر ہم نے انشاءاللہ ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس میں، جس میں آپ لوگوں کو بھی ہم مدعو کریں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی یہ سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کہ ایک سیمینار ہونا چاہیے کہ یہ سیکورٹی ایجنسی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی فیلئر ہے، ان کی ناکامی ہے کہ جی وہ نہ اس کی تفتیش ہوتی ہے صحیح سے، نہ مجرمان پکڑے جاتے ہیں، اگر پکڑے جاتے ہیں تو عدالتوں سے وہ ایکوٹ ہو جاتے ہیں بیکاز ناقص تفتیش کے بنا پہ. یہ نہیں کہ عدالتیں ان کو ایسی چھوڑ دیتی ہیں، کیونکہ تفتیش لا انفورسمنٹ پولیس کے پاس ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم اب لوگ چاہتے ہیں ایک سیمینار ہم کریں گے انشاءاللہ، آپ کو بھی اس میں دعوت دیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی آ کے اس سیمینار کا حصہ بنیں ہمارے ساتھ، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی یہ پرابلمز ہیں. تو اب ہم لوگوں کو ایک وقت آ گیا کہ ہم صحافی اور ہم لوگ سب ساتھ کھڑے ہوں، اور سول سوسائٹی سے بھی ہماری درخواست ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ، کیونکہ آئے دن اب یہ لا اینڈ آرڈر اتنا سیریس مسئلہ بن چکا ہے کہ لوگوں کو ان کے بچوں کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے یونیفارم کے اندر. تو اگر وکیل تحفظ نہیں محسوس کرے گا یا آپ لوگ تحفظ نہیں محفوظ کریں گے، آپ کیا رپورٹنگ کریں گے اور ہم کیسز کیسے چلائیں گے؟ کیونکہ ہر کیس میں مخالف پارٹی ہوتی ہے، وہ اگر کورٹ سے ہی نہیں ملتا ہے، وہ اب ہر کسی نے اتنا تشدد ہو گیا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم کورٹوں کے فیصلوں کو ہی نہیں ماننے. لالا افریدی صاحب وہ اس کیس میں ایکوٹ ہو گئے تھے، اگر آپ کو شکایت تھی تو اس کا اعلیٰ فورم موجود تھا، اپیلیٹ فورم، ان کی اپیل پینڈنگ تھی. آپ نے پھر بھی اپنے ہاتھ میں قانون لے کے ایک اتنے بڑے آدمی کو شہید کر دیا گیا. تو یہ سب چیزیں ہم یہ لانا چاہتے ہیں. تو میری سب سے اعلیٰ حکام سے ڈیمانڈ ہے کہ ہم اسے فوراً اس کو ہائیسٹ لیول پہ اٹھائیں اور اس میں فوراً قانون سازی کی جائے. اور پھر ہم نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے بھی
درخواست کی ہے کہ اس انسیڈنٹ اور باقی انسیڈنٹ کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، کیونکہ وہاں رضا اللہ خان صاحب خیبر پختونخوا بار کونسل کے ممبر تھے، ان کو ان کے چیمبر میں اب قتل کر دیا. بہت ہی نیک اور اچھے انسان تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا جو آپ کے سامنے ہم بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہماری جدوجہد کر رہے ہیں، جس میں ہم چاہتے ہیں آپ لوگ بھی اور سول سوسائٹی بھی ہمارا ساتھ دے. میں آپ کا پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے جی